گھر بولتا رہا، اور آئے گئے نبی جو سرے عرش بار بار سدرہ پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا، سدرہ پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا، اور تھرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ، تھرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دل پناہ است حسین۔ معزز سامعین کرام، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم ان کے زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہو، لیکن تم ان کے زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ اور اللہ رب العزت ان لوگوں کو ان کے مزاروں میں رزق دیا کرتا ہے۔ محترم حضرات، آج ابھی مجھ سے پہلے حضرت حضرت علامہ مولانا محمد جنید مصباحی صاحب کی بیان کر کے گئے ہیں، اور ان کی خوش بختی ہے، ان کی سمجھ لیجئے کہ احسان ہے میرے اوپر کہ انہوں نے مجھے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور میں آپ لوگوں کے سامنے بولنے کے لائق بیٹھا۔ محترم حضرات، میں زیادہ دیر آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا ہوں، کچھ دیر آپ مجھے برداشت کر لیں، اس لیے کہ ٹائم بھی زیادہ ہی ہو چکا ہے اور میں اپنے علم کے مطابق بولنے کی کوشش کروں گا۔ محترم حضرات، آئیے آپ سب مل کر کے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنی تقریر کا آغاز یہیں سے کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو اپنے گود میں لے کر کے صحابہ کے بیچ میں بیٹھ کر کے اپنے پیارے حسین کو پیار کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ پیار کر رہے تھے۔ میرے آقا اپنے پیارے حسین کو چوم رہے تھے، چومتے چومتے میرے آقا اپنے پیارے حسین کو سونگھنے لگے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ معاملہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے سے چاہے جتنی محبت کیوں نہ کر لے لیکن چوم سکتا ہے، سونگھ نہیں سکتا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ حسین کو چوم بھی رہے ہیں اور سونگھ بھی رہے ہیں، یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ، یہ فلسفہ تمہیں معلوم نہیں ہے، میری بیٹی فاطمہ جنت کی پھول ہے اور میرا حسین اس پھول کی کلی ہے۔ جب میں حسین کو چومتا ہوں جنت کا مزہ ملتا ہے، جب حسین کو سونگتا ہوں تو جنت کی خوشبو ملے۔ جب حسین کو سونگتا ہوں تو جنت کی خوشبو مل رہی ہے۔ محترم حضرات، میں صرف آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، اگر آپ واقعی میں امام حسین سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، اگر آپ کے دل میں واقعی میں امام حسین کی محبت ہے، چھوڑ دو ان خرافاتوں کو، لات مارو اسے خرافاتوں کو۔ میرے امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے جانثاروں کو قربان کیا ہے۔ کس کو قربان کیا ہے؟ اپنے پورے خاندان کو کربلا کے میدان میں قربان کر دیا۔ اور آج کا مسلمان جب محرم کا مہینہ آتا ہے ڈھول لے کے پیٹنا شروع کر دیتا ہے، تازیہ بناتا ہے۔ ایک وہ کربلا ہے آپ کے گاؤں کا جہاں میلہ لگتا ہے، مٹھائیاں بڑھتی ہے، ہمارے گھروں کی بچیاں، ہمارے گھروں کی مائیں بن سبر کے میلہ دیکھنے جاتی ہے۔ آپ بتاؤ نا، کیا کربلا کے میدان میں حضرت زینب نے ہمیں یہی پیغام دیا تھا؟ نہیں مسلمانوں، کتابوں کے اندر آیا ہے کربلا کے میدان میں حضرت زینب کے ناخون کو بھی کسی نے نہیں دیکھا تھا، ناخون کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اور آج ہمارے گاؤں کا کربلا ہے، عورتیں جاتی ہیں بے پردگی کے ساتھ، عورتیں جاتی ہیں، بچیاں جاتی ہیں بے پردگی کے ساتھ۔ اے لوگوں، اگر میرے امام آپ سے ناراض ہو گئے، اگر میرے امام آپ سے ناراض ہو گئے، آپ کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہوتی نظر آئے۔
अभी वक्त समझ जाओ, न जाने कब वो टाइम हमको चेंज करने के लिए बैठा हुआ है। खैर, मैं बात करने लगा हूँ इमाम हुसैन की। मेरे इमाम हुसैन करबला के मैदान में 10 मुहर्रम का दिन है। मेरे इमाम फजर की नमाज पढ़ने के बाद जब खुतबा देते हैं, खुतबा देने के बाद लोगों के सामने जब तकरीर करते हैं, हजरत हुर वहां पर मौजूद थे। कौन? हुर वहां पर मौजूद थे। वो आए, अपने घोड़े को जीन को कसते हैं। कसने के बाद इमाम के पास आने के बाद कहते हैं, मेरे इमाम, क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? क्या मेरा गुनाह माफ हो जाएगा? मेरे इमाम कहते हैं, हाँ, तेरा गुनाह माफ हो जाएगा, तेरी तौबा को रब तबारक व तआला कबूल कर लेगा। पहले तो तौबा करके देख। आप अपने ज़हन को करीब करिएगा मुसलमानों। हजरत हुर को अभी कुछ टाइम ही हुआ था ईमान लाने में, कुछ वक्त हुआ था, और इतना जोर जज्बा दिखाते थे करबला के मैदान में कि 72,000 का लश्कर उसके सामने फीका पड़ जाता। और आज हम बचपने से ईमान लाए, बचपने से सुन रहे इमाम हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई, आपने पकड़ा ही कब तक छोड़ दिया है? अगर आप पकड़े होते, मुहर्रम का महीना जब तुम्हें मिलता, मुसल्ला बिछाते, कुरान की तिलावत करते, नमाज़े शुक्राना अदा करते, रब से दुआ करते, मौला मेरे घर में ये परेशानी है, मेरे घर में ये परेशानी है, रब तबारक व तआला हमारी परेशानी को सुनता, उसको पूरा करता हुआ नजर आता। लेकिन आज ये इंसान सिर्फ और सिर्फ खुराफातों में गिरा है, सिर्फ और सिर्फ बेहयाइयां करता नजर आता है। आज का इंसान सिर्फ ढोल बजाना जानता है। आज का इंसान, लोग सोचते हैं फायदा कहां से मिलने वाला है, हम किसकी जमीन और ले। खैर, मैं इन सारी बातों पे गौर नहीं करने वाला। मेरे इमाम के पास हजरत हुर आते रहने के बाद कहते हैं, मेरे इमाम, मैं आपके ऊपर ईमान लाता हूँ, मेरा दिल पहले से आपका हो चुका था, मेरा दिल आपके ऊपर पहले से हो चुका था, मैं आपके ऊपर ईमान लाता हूँ। जब हजरत हुर ईमान लेकर के आए ना, कलमा पढ़ी ना, कलमा पढ़ने के बाद मेरे इमाम हुसैन के पास अमर बिन साद ने एक तीर खींच करके मारा और अपने सिपाहियों से कहा, अरे मेरे सिपाहियों, तुम लोग ता कयामत तक गवाह रहना कि हुसैनी खेमे तक पहला तीर किसने मारा था, और मेरा नाम बता देना, आपको मैं बताऊं। उसके बाद एक जानिसार यजीदियों का एक आदमी, एक सिपाही खड़ा होकर के आता है करबला के मैदान में ललकारने के लिए। जब इमाम हुसैन को ललकारता है, हजरत हुर अपने घोड़े को घुमाते हैं, करबला के मैदान में आते हैं, उसके जिस्म को 2 टुकड़े करके जहन्नम वासिल करते हैं। जब जहन्नम में वासिल कर देते हैं, हजरत उमर बिन साद कहता है, हजरत हुर को करबला के मैदान में घेर लिया जाए, घेर करके इनके ऊपर तीरों की बारिश की जाए, इनके जिस्मों को छल्ली किया जाए, इनके ऊपर तलवार की बारिश कर दी जाए। हजरत हुर के ऊपर तीरों की बारिश होती है, तलवार जलाया जाता है, हजरत हुर करबला के मैदान में शहीद हो जाती है। अभी कुछ टाइम हुआ था ईमान लाने में। कितना टाइम? कुछ ही टाइम हुआ था। इतना जज्बा हुआ, इतना जोश भरता है कि इमाम हुसैन के नाम के खातिर, इमाम हुसैन के दीन के खातिर, इमाम हुसैन के खानदान के खातिर अपने सर को दे दिया, लेकिन अपने दीन को नहीं दिया। आज का मुसलमान सब कुछ दे देता है, सब कुछ दे देता है मुसलमानों। ऐ लोगों, अभी टाइम है, समझ जाओ, अपने आप को समझो कि हम किसका कलमा पढ़ने वाले हैं। मेरे इमाम इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में कहा था, ऐ लोगों, ऐ मेरे भाईजान, मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपके नाम से सदका करूँ। मेरे इमाम कहते हैं, भाई, मेरी बहन, हमारे पास यहाँ पे सोने और चांदी के अंबार नहीं है, हमारे पास दौलत नहीं है, हमारे पास कोई सारो सामान मौजूद नहीं है, हम क्या चीज़ सदका करने के लिए देंगे, हम क्या चीज़ सदका करेंगे। हजरत ज़ैनब कहती है, अपने दिल पे हाथ रख के कहती है, मेरे भाईजान, मेरे पास यहाँ छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं, और मोहम्मद है, मैं इनको आपके नाम पे कुर्बान करना चाहती हूँ, मैं इनको करबला के मैदान में भेजना चाहती हूँ, मैं इनको करबला के मैदान में आपके नाम पे सदका करना चाहती हूँ। मेरे इमाम कहते हैं, मेरी बहन, नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं हो
سکتا ہے میں اس کو برداشت نہیں کر پاؤں گا، میں کیسے اس کو برداشت کروں گا۔ اے میری بہن، میں تیری گود کو سونا نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں تیری گود کو اجاڑنا نہیں چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ تیرا گھر برباد ہو جائے، تیرا گھر سونا ہو جائے، تیری گود خالی ہو جائے۔ اے میری زینب، میں یہ نہیں چاہتا ہوں۔ حضرت زینب بار بار اصرار کرتی ہے، جب بار بار اصرار کرتی ہے نا تو میرے امام اجازت دے دیتے ہیں، اور اون محمد کربلا کے میدان میں جب پہنچتے ہیں نا، یزیدی لشکر جب دیکھتا ہے 72,000 کے لشکر کے اندر کسی کے اندر اتنی طاقت و قوت نہیں تھی کہ ان دونوں کے مقابلے میں آ سکے، ان دونوں کے اوپر ایک تیر چلا سکے، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی مسلمانوں، سب کے ہاتھ اور پیر کانپ رہے تھے، سب لوگ ڈر کے خوف کے مارے گشت آ رہی تھی مسلمانوں۔ حضرت زینب اپنے خیمے سے دیکھ رہی تھی کہ اون محمد کس طرح سے کربلا کے میدان میں ان لوگوں کو للکار رہے تھے۔ حضرت اون محمد کربلا کے میدان میں جب پہنچتے ہیں نا تو عمر بن سعد کہتا ہے، اے حسین، تم نے ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے بچوں کو بھیجا ہے، لیکن عمر بن سعد کو معلوم تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ضرور ہیں لیکن ان کے رگوں میں حضرت علی کا خون دوڑتا ہے، وہ علی جنہوں نے اپنے ایک ہاتھ سے خیبر کا قلعہ اکھاڑ کے پھینکا تھا۔ جب اتنی بات جو جان لیتا ہے مسلمانوں، اس کے بعد عمر بن سعد کہتا ہے، اے لوگو، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر تیروں کی بارش۔ حضرت اون محمد کے سینے پہ، ان کے جسموں کے اوپر تلوار چلایا جاتا ہے، تیروں سے بارش کی جاتی ہے مسلمانوں۔ حضرت اون محمد کربلا کے میدان میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد عمر بن سعد کہتا ہے، اے حسین، اپنے بھانجوں کو یہاں سے لے کر کے جاؤ۔ جب اتنی بات حضرت زینب کے کانوں تک پہنچتی ہے، حضرت زینب روتی نہیں ہے، اپنے بالوں کو نہیں نوچتی ہے، اپنے سینے پہ ہاتھ نہیں مارتی ہیں، بلکہ مصلی بچھا کر کے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرتی ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے، مولا میرے بیٹے کی قربانی کو تم نے قبول کر لیا، اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے۔ حضرت زینب جب اتنی بات کہتی ہے، میرے امام حسین کربلا کے میدان میں اپنے گھوڑے کو دوڑا کر کے جاتے ہیں اور محمد کی لاش کو اٹھاتے ہیں مسلمانوں، لاش کو اٹھا کر کے لے کر کے آتے ہیں۔ جب اپنے خیمے میں آئے، حضرت زینب کے گود میں دیتے ہیں، جب حضرت زینب کے گود میں رہتے ہیں، حضرت زینب کیا دیکھتی ہے کہ میرے لاڈلے کا ہاتھ اور پاؤں نہیں ہل رہا ہے، میرا لاڈلا بول نہیں رہا ہے، میرا لاڈلا بات نہیں کر رہا ہے، اس کے چہرے سے خوشی غائب ہے۔ حضرت زینب جب دیکھتی ہے، اپنے دوپٹے سے ان کے چہرے کے گرد و غبار کو صاف کرتی ہے، گرد و غبار کو صاف کرنے کے بعد کیا دیکھتی ہے کہ میرے 2 صاحبزادے، میرے دونوں لاڈلے اپنے نانا جان کے ہاتھوں سے جام کوثر پی رہے ہیں۔ حضرت زینب ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے، مولا تو نے میرے دونوں بیٹے کی قربانی کو قبول کر لیا۔ اے لوگو، وہ کربلا ہے جہاں حضرت زینب نے اپنے 2 ننھے بچوں کو قربان کر دیا۔ ہمارے گاؤں کے کربلا کو آپ دیکھ لیجئے، وہاں پہ کتنا خرافات نظر آتا ہے۔ اگر زینب دیکھتی ہوں گی ان کے دل کو کیا بیتتا ہوگا، وہ ہمارے لیے خیر کرتی ہوں گی، کیا دعا کرتی ہوں گی۔ اے لوگو، آپ یاد رکھو، اگر آپ کے گاؤں کا پردھان آپ سے ناراض ہونا، آپ کا کوئی کام نہیں کرتا ہے، کوئی کام کرے گا؟ آپ کے گاؤں کا پردھان آپ سے ناراض ہو، آپ کا کوئی کام کرے گا؟ اب آپ مجھے بتائیں، جنتی جوانوں کے سردار کون؟ حضرت امام حسن و حسین۔ اگر امام حسن و حسین ہم سے ناراض رہیں گے، وہ ہمارے سردار ہیں، اگر وہ ہم سے ناراض ہے تو جنت میں ہم کو لے کر کے کون جائے گا؟ آپ بتاؤ نا، آپ کس جنت کی دعویٰ کرتے ہو؟ کیسے جنت میں جاؤ گے جب ہمارا سردار ہمارے ہاتھ کو پکڑ کے نہیں لے کر کے جائے گا؟ جب ہم سے خوش نہیں رہے گا تو کیسے لے کر کے جائے گا؟ جب ناراض رہے گا تو ہم جہنم میں ہی جائیں گے مسلمانوں۔ جنت تو ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور میں بات کر رہا تھا کربلا کی، میں بات کر رہا تھا امام حسین کی، اب باری آئی حضرت امام حسین کے گھرانوں کی۔ اس کے بعد حضرت عباس رحمتہ اپنے بھائی کے پاس آتے، آنے کے بعد کہتے، اے میرے بھائی جان، اب مجھے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا بلکنا دیکھا نہیں جاتا ہے، اب ان کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے، ان کی پیاس کی شدت بہت زور کی ہے۔ اے میرے بھائی جان، علی اصغر کے چہرے کو آپ دیکھیے نا، وہ
اتنا تیزی سے رو رہا ہے، اس کی حلق سوکھ چکی ہے، وہ ہاتھ اور پاؤں مار رہا ہے زمین کے اوپر، وہ پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے اس کو۔ سکینہ کے چہرے کو آپ دیکھ لیجئے۔ اے میرے بھائی جان، آپ مجھے حکم دیجئے، آپ مجھے کہیے، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں جاؤں اور نہر فرات سے ایک مشکیزہ پانی لے کر کے آؤں، ایک مشکیزہ پانی لے کر کے آؤں۔ میرے امام کہتے ہیں نہیں، اگر میں آپ کو کربلا کے میدان میں بھیج دیا، اگر آپ شہید ہو گئے، آپ اگر قتل ہو گئے، اگر آپ کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، میرا علم کون لے کر کے چلے گا؟ اے عباس نمبردار، تم ہی میرے علم ہو، میرے بعد میرے لاٹھی کا سہارا تم ہی بنو گے۔ اگر تم کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، میرا سہارا کون بنے گا؟ حضرت عباس کہتے ہیں بھائی جان، اب مجھے ان کی پیاس دیکھی نہیں جاتی ہے، اب مجھے ان کا رونا برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اے میرے بھائی جان، مجھے آپ جانے دیجئے، مجھے جانے کی اجازت دی دیجئے۔ میرے امام کہتے ہیں بھائی جان ٹھیک ہے۔ حضرت عباس اپنے ہاتھ میں مشکیزہ ٹانگتے ہیں، ایک ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں، اس کے بعد گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، نہر فرات کا رخ کرتے ہیں۔ مسلمانوں، نہر فرات پہ پہرا لگا ہوا تھا، سپاہی انتظار کر رہے تھے حضرت عباس آئیں گے۔ عمر بن سعد کہتا ہے اگر حضرت عباس نے ایک مشکیزہ پانی بھر کر کے حسین کے خیمے تک پہنچا دیا، علی اکبر نے پانی پی لیا، حضرت قاسم نے پانی پی لیا، اگر اصغر نے پانی پی لیا، ہماری بیوی بیوہ ہو جائیں گی، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ حضرت عباس کو روک لو، ان کو پانی نہ لے جانے دو۔ سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا، گھیرنے کے بعد حضرت عباس نمبردار سپاہیوں کو گالی گاری اور موجر کی طرح سب کو کاٹتے ہوئے نہر فرات میں اپنے گھوڑے کو گرا دیتے ہیں، ایک مشکیزہ پانی لیتے ہیں، مشکیزہ پانی لینے کے بعد اپنے گھوڑے کو حکم دیتے ہیں پہلے اپنے ہاتھ میں چلو میں پانی اٹھاتے ہیں کہ میں اس کو پی لوں، اپنے حلق سے نیچے اتاروں، لیکن اپنی بہنوں کا، اپنے بچوں کا، حضرت سکینہ کا، حضرت علی اصغر کا بھڑکنا یاد آتا ہے، ان کا رونا یاد آتا ہے، وہ پانی کو اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، اپنے گھوڑے کو کہتے ہیں اے میرے گھوڑے تو میرا سہارا ہے، تو میرا ساتھی ہے، اگر تو پیاسا رہے گا، اگر تو کمزور رہے گا، میرا ساتھی کیسے رہے گا؟ کم سے کم تو پانی پی لے۔ اللہ رب العزت اس گھوڑے کو بولنے کی طاقت دیتا ہے، گھوڑا جواب دیتا ہے اے عباس نمبردار، اگر آج میں نے پانی پی لیا تا قیامت دنیا یہی کہے گی کہ حسین کے خاندان نے تو پانی نہیں پیا تھا، لیکن ان کے خاندان سے تعلق رکھنے والا گھوڑا پانی پی لیا تھا۔ اے میرے امام عباس، میں پیاسا تو رہ سکتا ہوں لیکن حسین کے خاندان کا غدار نہیں ہو سکتا ہوں، حسین کے خاندان کا غدار نہیں ہو سکتا ہوں۔ آج کا مسلمان دیکھیے، نام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں لوگ۔ میرے عباس نمبردار اپنے گھوڑے کو نہر فرات سے جب نکالتے نا، سپاہی انتظار کر رہے تھے کہ حضرت عباس کا مشکیزہ سے پانی بھر کر کے، نہر فرات سے پانی بھر کے کب باہر آتے۔ میرے امام حضرت عباس نمبردار جب باہر آئے، سپاہیوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیرا، گھیرنے کے بعد ایک ظالم نے ان کے ہاتھ پہ وار کیا، ایک ہاتھ ان کا بازو کٹ کے زمین پہ گر جاتا ہے۔ حضرت عباس نمبردار مشکیزہ کو نکال کر کے اس ہاتھ میں ڈالتے ہیں، اسی ہاتھ میں مشکیزہ ہے، اسی ہاتھ میں تلوار ہے۔ حضرت عباس نمبردار ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، ایک بازو کٹا ہوا ہے، ایک ہی ہاتھ سے لڑ رہے ہیں۔ ایک ظالم نے ان کے ہاتھ پہ وار کیا، دوسرا ہاتھ کٹ کے زمین پہ گر جاتا ہے۔ حضرت عباس نمبردار مشکیزہ کو اپنے دانتوں میں دباتے ہیں، دبانے کے بعد چلنا شروع کرتے ہیں۔ ان کا گھوڑا جب آگے بڑھتا ہے مسلمانوں، ایک تیر آتا ہے، ان کے مشکیزے پہ لگتا ہے، مشکیزہ ٹکڑے ہو کر کے زمین پہ پانی بکھر جاتا ہے۔ حضرت عباس نمبردار چیخ مارتے ہیں اے میرے بھائی جان میری خبرگیری فرمائیے، میری رہنمائی فرمائیے، اے میرے بھائی جان آپ میری خبرگیری فرمائیے۔ حضرت عباس نمبردار کے پاس میرے امام حسین اپنے گھوڑے کو دوڑا کر کے آتے ہیں، آنے کے بعد کہ اپنے بھائی کے بازو کو اٹھاتے ہیں، حضرت عباس کو اٹھاتے ہیں۔ اٹھانے کے بعد جب حضرت عباس نمبردار اپنے آنکھوں کو کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرا سر جو ہے میرے بھائی حضرت حسین کے گود میں ہے۔ اس کے بعد میرے امام حضرت عباس کہتے ہیں بھائی جان پیاس کی بہت زور کی شدت ہے، بہت زور پیاس لگی ہے، اے میرے بھائی جان اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے میں ابھی ان ظالموں کو نصف و نابود کر دوں گا۔
حضرت عباس نمبردار، حضرت عباس نمبردار ابھی ہمت ہارے نہیں ہے. حضرت عباس نمبردار کہتے ہیں میرے بھائی جان اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے. میرے امام کہتے ہیں میرے بھائی جان آپ گھبراؤ نہیں. میرے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جامع کوثر لے کر کے کھڑے ہیں, ابھی آپ کو پلائیں گے تا قیامت تک آپ کو پیاس نہیں آنے والی ہے. حضرت عباس نمبردار اتنے میں شہید ہو جاتے ہیں کربلا کے میدان میں. شہید ہونے کے بعد میرے امام پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اے لوگوں, کربلا اتنا آسان نہیں جتنا ہم لوگوں نے سوچ کر کے بیٹھا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ کربلا بہت آسان ہے, امام حسین گئے شہید ہو گئے بس. نہیں میرے بھائی, کربلا کے میدان سے میرے امام نے کیا کیا پیغام دیا ہے مسلمانوں کو, کیا کیا پیغام دیا ہے. آج ہم سب چیزوں کو چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں, کسی کے اوپر فالو نہیں کرتے, کسی کو نظر نہیں کرتے, کسی کو اپنے عمل میں نہیں لاتے. ہماری بہنیں, ہماری مائیں, ہماری بیٹیاں شوق سے جایا کرتی ہیں کربلا میں, شوق سے جاتی ہیں محرم کے مہینے میں میلہ دیکھنے کے لیے. میں اپنے بہنوں سے گزارش کروں گا, میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا میرے بھائیوں اگر آپ کو محرم کا مہینہ ملتا ہے نا, آپ اپنے ٹائم کو برباد نہ کرو, اپنے وقت کو برباد نہ کرو. جو وقت جو ٹائم آپ میلے میں دیتے ہو وہی وقت آپ مصلی بچھا کر کے قرآن کی تلاوت کرو, قرآن کی تلاوت کرو. اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں گے, میرا دعویٰ ہے قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد رب سے دعا کرو, مولا میرے پاس اولاد نہیں ہے, رب آپ کو اولاد کرتا ہوا نظر آئے گا. میرے پاس رزق نہیں ہے, رب آپ کو رزق کرتا ہوا نظر آئے گا. رزاق تو میرا رب ہے, ہم نے رب سے مانگنا چھوڑ دیا ہے. اگر رب سے نہیں مانگو گے دنیا دار آپ کو دے نہیں سکتا ہے. ضروری ہے پہلے ہم اپنے رب سے مانگیں. اگر رب سے نہیں مانگیں گے تو ہمیں دینے والا اور کوئی نہیں. اپنے بھائی سے کہیں گے بھائی ہماری مذاق کو اڑائے گا, ہمارا مزہ لے گا, لیکن جب ہم امام حسین کا وسیلہ لے کر کے اپنے رب کی رب سے دعا کریں گے, اپنے رب سے مانگیں گے محرم کے مہینے میں, تو میرا رب آپ کو دیتا ہوا نظر آئے گا. اے میرے بھائی, وقت کو غنیمت سمجھو, وقت کو قیمت سمجھو. اب باری آئی حضرت قاسم کی. حضرت قاسم کربلا کے میدان میں اپنے چچا کے پاس آنے کے بعد کہتے چچا جان آپ مجھے اجازت دو, میں بھی جانا چاہتا ہوں, جامع شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں, میں بھی جاؤں کربلا کے میدان میں, میں بھی ظالموں کو جہنم میں پہنچا کر کے آؤں. میرے امام کہتے ہیں اے میرے بچے نہیں, تم ہی میرے حسن کے ایک نشانی ہو. اگر تم کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے, میں کس کو دیکھ کر کے تسلیاں دوں گا؟ جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو میرے بھائی حسن کی یاد آتی ہے. کس کی یاد آتی ہے؟ میرے بھائی حسن کی یاد آتی ہے. میں تم کو کیسے کربلا کے میدان میں بھیج دوں, میں کیسے تم کو تیروں سے چھلنی ہونے کے لیے, تلواروں سے کٹنے کے لیے کیسے آپ کو بھیج دوں, میں کیسے تم کو کربلا کے میدان میں بھیج دوں, کیسے میں گھوڑوں کے نالوں سے دبنے کے لیے کیسے آپ کو بھیج دوں. حضرت قاسم بار بار اصرار کرتے ہیں, میرے امام اجازت دیتے ہیں. حضرت قاسم جب کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں, ارزق نامی پہلوان عمر کے پاس تھا. عمر بن سعد کہتا ہے اے ارزق پہلوان تم جاؤ قاسم کے مقابلے میں, حضرت قاسم کے مقابلے میں تم جاؤ. ارزق پہلوان کہتا ہے نہیں, میں اس بچے سے لڑنے کے لیے نہیں جاؤں گا. اگر میں اس بچے سے لڑنے کے لیے جاؤں نا تو میری بےعزتی ہو جائے گی, میری توہینی ہو جائے گی, لوگ میرا مذاق اڑائیں گے کہ ارزق پہلوان اتنا طاقتور انسان ایک 19 سال بچے سے مقابلہ کرنے کے لیے گیا ہے, ایک 19 سال بچے سے لڑنے کے لیے گیا ہے, اس کے پاس طاقت نہیں ہے. ایک بچے کو ہرانا کوئی مردانگی کی بات نہیں ہوتی ہے. اے عمر بن سعد میں نہیں جانے والا ہوں, کوئی یہ ہو سکتا ہے میرے پاس 4 بچے یہاں پر موجود ہیں, میرے 4 بیٹے یہاں پر ہیں, ان میں سے کسی ایک کو بھیج دو, ابھی چند منٹوں میں قاسم کے سر کو لے کر کے آئے گا. لیکن مسلمانوں کو معلوم نہیں تھا, اس ظالم کو معلوم نہیں تھا, ان جہنمیوں کو معلوم نہیں تھا, ان یزیدیوں کو معلوم نہیں تھا قاسم کوئی عام انسان نہیں ہے, اس کے رگوں میں حیدری خون دوڑتا ہے. حضرت قاسم کے مقابلے میں ارزق پہلوان کا بڑا بیٹا اپنے تلوار کو زہر میں بھگو کر کے
قاسم سے لڑنے کے لیے آتا ہے. حضرت قاسم ایسا وار کرتے ہیں اس کا جسم تو ٹکڑے ہو کر کے الگ ہو جاتا ہے اور حضرت قاسم اس کو جہنم میں واصل کر دیتے ہیں. اب جب بھائی شہید ہو بھائی جہنم میں پہنچ گیا نا, دوسرے بھائی کو رہا نہیں گیا, وہ ابلنے لگا, وہ تڑپنے لگا, وہ تو بھی توڑ کے جاتا ہے. ایسے ایسے چاروں لوگ جہنم واصل ہو جاتے ہیں. اور میرے امام قاسم ارزق کے بڑے بیٹے کو جہنم میں پہنچا کر کے اس کے تلوار کو لے لیتے ہیں. لینے کے بعد بغل میں رکھتے ہیں. اب جب ارزق پہلوان دیکھتا ہے کہ امام قاسم نے میرے چاروں بیٹے کو جہنم میں بھیج دیا ہے, اب اس کو رہا نہیں گیا, اس کو آگ لگ جاتا ہے. اب آپ یہ سوچیے نا, جس کے بیٹے کو آپ ایک تماچا مار دو آپ کو 2 تماچا مارے گا. اور وہاں پر حضرت امام قاسم نے اس ظالموں کو جہنم میں بھیجا ہے. اب ارزق پہلوان کیسے رہ پاتا, وہ بھی اپنی کرسی کو لات مارتا ہے, میدان میں آتا ہے. میدان میں آنے کے بعد اب وہ انسان جو پہلے اپنی بےزتی سمجھتا تھا, جو اپنی توہین سمجھتا تھا, امام قاسم سے لڑنے کے لیے آتا ہے. حضرت امام قاسم سے کچھ دیر تک تلوار بازی ہوتی تھی, کسی کو کوئی چوٹ نہیں پہنچتی ہے. اس کے بعد ارزق پہلوان اپنی تلوار کو نکالتا ہے, امام قاسم بھی اپنی تلوار کو نکالتے ہیں. تب جو ارزق پہلوان دیکھتا ہے کہ امام قاسم کے ہاتھوں میں ارزق پہلوان کے بڑے بیٹے کی تلوار ہے, ارزق پہلوان کہتا ہے اے امام قاسم یہ تو میرے بیٹے کی تلوار ہے, تمہارے پاس کیسے آ گئی ہے؟ تو میرے امام کہتے ہیں کہ تمہارے بیٹے نے مجھے تحفے میں دیا ہے اور اس نے کہا ہے جلدی سے میرے باپ کو جہنم میں میرے پاس بھیج دو, ابھی اسی تلوار سے میں تم کو کاٹ کر کے جہنم واصل کرنے والا ہوں. اب ارزق پہلوان اور آگ ببولا ہو جاتا ہے. جب آگ ببولا ہوا نا, امام قاسم کہتے ہیں کہ تیرے طاقت کا چرچا تو پورے علاقے میں چلتا ہے, پورے شہر میں چلتا ہے, لوگ تیرے طاقت کا ڈنکا بجاتے ہیں, لیکن تم کو اتنی تمیز نہیں ہے, تجھ کو ابھی معلوم نہیں ہے کہ اپنے گھوڑے کو زین کیسے کسی جاتی ہے, تجھ کو اتنا معلوم نہیں ہے. جب ارزق پہلوان اپنے گھوڑے کی زین کی طرف اپنی نگاہ کو ڈالتا ہے نا, جب اپنے سر کو جھکاتا ہے نا, امام قاسم ایسا وار مارتے ہیں کہ ارزق پہلوان جہنم واصل ہو جاتا ہے, اس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. جب عمر بن سعد دیکھتا ہے کہ امام قاسم نے 5 کو جہنم میں بھیج دیا, اب عمر بن سعد کہتا ہے اگر امام قاسم سے لڑنے کے لیے تم لوگ تنہا جاؤ گے, یہ قاسم ہمارے 72,000 کو جہنم پہنچانے کے لیے کافی ہوگا. ایسا کرو امام قاسم سے مقابلہ کرنے کے لیے تم تیروں کا برسات کرو, گھیرا بناؤ, ایک بارگی حملہ کرو. امام قاسم کے اوپر تیر کی بارش ہوتی ہے, ان کا جسم لہولہان ہو جاتا ہے. لہولہان ہونے کے بعد مسلمانوں حضرت امام قاسم کربلا کے میدان میں شہید ہو جاتے ہیں. جب شہید ہو گئے نا حضرت امام قاسم, ابھی ان کے جسم میں جان باقی ہے. امام قاسم آواز لگاتے ہیں اے میرے چچا جان آپ میری خبرگیری فرمائیے. امام حسین اپنے گھوڑے کو دوڑا کر کے اپنے قاسم کے پاس آتے ہیں. آنے کے بعد کہتے ہیں میرے بیٹے اے میرے لاڈلے تم گھبراؤ نہیں, تم غمزدہ نہ ہونا. میرے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جامع کوثر لے کر کے آپ کا انتظار کر رہے ہیں, ابھی آپ کو پلائیں گے تا قیامت تک آپ کو پیاس نہیں آنے والی, تا قیامت تک آپ کو پیاس نہیں لگنے والی ہے. امام قاسم اتنے میں شہید ہو جاتے ہیں اور میرے امام پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اے میرے بھائی کربلا کو اتنا محرم کے مہینے کو اتنا ہلکا مت لے کر چلو. آپ واقعی جانیے کربلا بیان کرنے کے لیے, کربلا کا واقعہ, کربلا کے بارے میں سننے کے لیے آپ کے پاس دل مردہ ہونا چاہیے, آپ کے پاس پھیپھڑا ہونا چاہیے, ورنہ نہ جانے کب دل مردہ کام کرنا. اے لوگوں کربلا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سوچ کر کے بیٹھا ہے. مسلمانوں میں بات کر رہا تھا کربلا کی, اب باری آ گئی حضرت علی اکبر کی. حضرت علی اکبر وہ ہے جنہوں نے جب اپنے بابا جان سے امام حسین سے جو چیزیں مانگی ہے, چاہے کتنی ہی مہنگی کیوں نہ ہو, چاہے وہ جو بھی چیز ہو, اگر علی اکبر نے مانگا ہے تو میرے امام اس کو کبھی منع نہیں کیے, کبھی منع نہیں کیے. حضرت علی اکبر شبیہ میرے آقا نبی کریم ہے, میرے آقا کے ہو بہو دکھنے والے, میرے آقا کے
हूबहू दिखने वाले अली अकबर आज अपने बाप के पास है, इमाम हुसैन के पास है और कहते हैं मेरे अब्बू जान आप मुझे इजाजत दीजिए मैं जाऊं जामे शहादत नोश करूं, मैं भी जाऊं इन जालिमों को बताऊं कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं इन जालिमों को जहन्नम पहुंचाने के लिए काफी हूं। मेरे अब्बू जान आप मुझे जाने की इजाजत दे दीजिए। आज बेटा अपने बाप से शहीद होने की, करबला में कुर्बान होने की इजाजत मांगता है। एक बाप अपने बेटे को कैसी इजाजत दे सकता है? एक बाप अपने बेटे को कैसे कह सकता है कि तुम जाओ करबला के मैदान में, तीरों से छल्ली हो जाओ, तलवारों से कट जाओ, घोड़ों के नालों के नीचे आ जाओ। मेरे इमाम हुसैन कहते हैं नहीं लाडले, ऐ मेरे बेटे नहीं हो सकता है। हज़रत अली अकबर अपने फूफी हज़रत ज़ैनब के पास जाते हैं, जाने के बाद कहते हैं मेरी फूफी जान आपने सबके लिए आपने इजाजत मांगी है, सबके लिए आपने इजाजत मांगी है। ऐ मेरी फूफी जान मेरे लिए भी आप इजाजत मांग लीजिए। मेरे अब्बू जान से कहिए कि मुझे जाने दिया जाए, मैं भी जाऊँ करबला के मैदान में, मैं भी जामे शहादत नोश करूँ, मैं भी इन जालिमों को जहन्नम हासिल करूँ। हज़रत ज़ैनब अपने बच्चे को लेकर के आती है, आने के बाद कहती है मेरे भाई जान अली अकबर को आप जाने दीजिए, अली अकबर को आप जाने दीजिए। मेरे इमाम हुसैन हज़रत अली अकबर को करबला के मैदान में भेजते हैं ना, हज़रत अली अकबर जब करबला के मैदान में पहुंचे मुसलमानों, यजीदियों ने जब देखा है, उन जालिमों ने जब देखा है, अपने सरों को नीचा करते हैं। किसी ने उसमें से कहा था कि ये तो मेरे आका नबी करीम है, ये तो मेरे आका है जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, इनसे हम मुकाबला नहीं करने वाले हैं, इनसे हम नहीं तलवार चलाएंगे, इनके ऊपर हम तीर की बारिश नहीं करेंगे, हम इनको कत्ल नहीं करेंगे, ये तो नबी करीम है, ये तो मोहम्मद अरबी है। अमर बिन साहब कहता है लोगों ये मोहम्मद अरबी नहीं है बल्कि ये हज़रत अली अकबर है, इमाम हुसैन के बेटे हैं, ये हज़रत इमाम हुसैन के बेटे हैं, हज़रत नबी करीम के नवासे हैं, उनके जैसे दिखने वाले हैं, बल्कि वो नबी करीम नहीं है। जब इतनी बात उन्होंने कही है मुसलमानों, किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि हज़रत अली अकबर के मुकाबले में आ सके, हज़रत अली अकबर से लड़ने के लिए आ सके मुसलमानों। इतने में हज़रत अली अकबर के ऊपर तीरों की बारिश होती है। हज़रत अली अकबर सब उन लोगों से जालिमों से लड़ते लेते कुछ लोगों को जहन्नम हासिल करते हैं। जब वो निढाल हो जाते हैं अपने अब्बू के पास आते हैं, कहते अब्बू जान अब बहुत जोर की प्यास लगी है, प्यास की शिद्दत है अब्बू जान, अगर 2 घूंट पानी मिल जाए अभी मैं इनको जहन्नम में पहुंचा दूंगा, अभी मैं इनके ऊपर इन जालिमों को जहन्नम में पहुंचा दूंगा। मेरे इमाम कहते हैं मेरे बेटे ऐ मेरे लाडले मेरे पास पानी का एक घूंट कतरा नहीं है, मैं कैसे तुमको पिला सकता हूँ। आज वो बाप अपने बेटे को वो चीज ना दे सका जो वो मांग रहा है। मेरे इमाम ने अपने बेटे को वो चीजें अदा की है जो मेरे अली अकबर ने मांगा है, लेकिन आज अली अकबर तो घूंट पानी मांग रहे हैं। मेरे इमाम कहते हैं मेरे बेटे अरे मेरे लाडले मेरे पास पानी मौजूद नहीं है, बल्कि है मेरे बेटे जब मुझे प्यास की शिद्दत होती थी मेरे नाना मोहम्मद अरबी अपनी जबान को मुझे चुसाया करते थे, मैं उनके जबान को चूसा करता था, मुझे तसल्ली मिल जाया करती थी। अरे मेरे लाडले तू भी मेरे जबान को चूस ले, तुझको भी तसल्ली मिल जाएगी, तुझको भी राहत मिल जाएगी, तुझको भी सुकून मिल जाएगा। हज़रत अली अकबर अपने अब्बू जान हज़रत इमाम हुसैन के ज़बान को चूसते हैं, उनको कुछ तसल्ली मिलती है, फिर अपने घोड़े को दौड़ाते हैं, करबला के मैदान में जाते हैं, जालिमों से लड़ते लड़ते करबला के मैदान में शहीद हो जाते हैं मुसलमानों। जब शहीद हो गए मुसलमानों, मुख्तर ये भाई मुसलमानों कि हज़रत अली अकबर करबला के मैदान में जब शहीद हो गए, मेरे इमाम हुसैन अपने बेटे को लेकर के करबला के मैदान अपने खेमे में आते हैं। आने के बाद मेरे इमाम ने पढ़ा है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब हज़रत ज़ैनब की बारी आई। हज़रत ज़ैनब हज़रत अली असगर को लेकर के, किसको लेकर के? हज़रत अली असगर को लेकर के। हज़रत अली असगर कौन है? उनकी उम्र 6 महीने की थी। क्या महीने की? 6 महीने की थी, लेकिन उन जालिमों ने भी 6 महीने बच्चे को नहीं छोड़ा। 6 महीने के बच्चे को उन जालिमों ने नहीं छोड़ा। आप मुझे बताओ दुनियावी एतबार से कि अगर आपके घर का 4 दिन का बच्चा इंतकाल कर जाए और आपके घर का पड़ोसी आपके घर पे आके ढोल बजाए, आपके घर पे आके डांस करे, आप उसको लाठी लेकर के मारोगे। और मेरे इमाम ने
کربلا کے میدان میں اپنا پورا خاندان لٹا دیا اور آج کا مسلمان ڈھول اور تاشے کا مزہ لیتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ سوچئے نا، غور کرنے کا مقام ہے۔ حضرت علی اصغر کی عمر 6 مہینے کی ہے، حضرت زینب آتی ہے، آنے کے بعد کہتی ہے میرے بھائی جان اس بچے کی پیاس اب دیکھی نہیں جاتی ہے، یہ بچے کا بلکنا نہیں دیکھا جاتا ہے، اس کی حلق سوکھ چکی ہے، اے میرے بھائی جان آپ اس بچے کو لے کر کے ان ظالموں کے پاس جائیں اور ان لوگوں سے کہے ہو سکتا ہے ان لوگوں کو اس بچے کے اوپر کچھ رحم آ جائے، کچھ گھونٹ پانی عطا کر دے تاکہ اس بچے کی پیاس بجھ سکے، اس کے پیاس کو بجھا سکے۔ حضرت زینب جب اتنی بات کہتی ہے میرے امام حضرت علی اصغر کو اپنے گود میں لیتے ہیں، لینے کے بعد جب میدان میں پہنچے ہیں نا ان ظالموں سے کہتے ہیں ظالموں تم لوگوں نے مجھے خط لکھ کر کے 1,500 خط لکھ کر کے 150 خط لکھ کر کے تم لوگوں نے میرے پاس بھیجا تھا، تم لوگوں نے ہی کہا تھا کہ آپ میرے پاس تشریف لے کر کے آئیے، ہم آپ کے ہاتھوں پہ بیعت ہونا چاہتے ہیں، ہم آپ کے پاس ایمان لینا آپ کے ہاتھوں پہ ایمان لانا چاہتے ہیں، ہم آپ کے نانا کا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن اے ظالموں حضرت علی اکبر کو تم نے شہید کر دیا، حضرت عباس کو تم نے شہید کر دیا، حضرت قاسم کو تم نے شہید کر دیا، میں تم کو معاف کر دوں گا۔ اے لوگوں اس بچے کو دو گھونٹ پانی پلا دو، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اس بچے نے تمہارا آخر کیا بگاڑا ہے، تم کو معلوم نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میں اس نبی کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ اس کے بعد عمر بن سعد ہرملہ کو تیر مارنے کا حکم دیتا ہے، وہ ہرملہ اس کی طاقت کا ڈنکا پورے علاقے میں گونج رہا تھا، وہ تیر چلاتا ہے اس کا ہاتھ کانپنے لگتا ہے، اس کا تیر مارتا ہے زمین پہ گر جاتا ہے۔ مسلمانوں جب زمین پہ گرتا ہے نا تو کسی نے کہا تھا اے یہ تو بتا تیرے طاقت کا ڈنکا پورے علاقے میں بجتا ہے، پورے شہر میں بجتا ہے، یہ تو بتا کہ تیرا نشانہ کیوں چوک رہا ہے، تیرا نشانہ کیوں لگ نہیں رہا ہے۔ اور نے کہا تھا اے لوگوں تم کو معلوم نہیں ہے جب میں تیر کھینچتا ہوں، تیر کی کمان کو کھینچتا ہوں، کھیلنے سے حضرت زینب اشارہ کرتی ہے اے ظالم اس چھوٹے سے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے، اگر ہماری جان پیاری ہے ہماری جان کو لے لو، علی اصغر کو 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ اور مولا نے کچھ ہی تیر مارے تھے، حضرت امام علی مقام کے بازو کو چیرتا ہوا علی اصغر کے حلق کو چیرتا ہوا نکل جاتا ہے۔ مسلمانوں حضرت امام حسین نے علی اصغر کے پھول کو اپنے چلو میں اٹھایا ہے، اٹھانے کے بعد آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان سے آواز آتی ہے حسین اگر تم نے ہمارے اوپر علی اصغر کے خون کو پھینک دیا تا قیامت تک بارش نہیں ہونے والی ہے، اس کو پھینک کر کے ہمارے گردے کو گندا مت کرنا۔ امام حسین زمین کے اوپر پھینکنا پسند چاہتے ہیں، جب زمین کے اوپر پھینکنا چاہتے ہیں زمین سے آواز آتی ہے اے میرے حسین اگر آپ نے علی اصغر کے خون کو زمین کے اوپر پھینک دیا تا قیامت تک زمین سے ہریالی ختم ہو جائے گی، ہمارے اوپر پھینک کر کے آپ ہمارے دامن کو گندا نہ کرے۔ میرے امام حسین علی اصغر کے پھول کو اپنے چہرے پہ من لیتے ہیں۔ مسلمانوں وہی باپ ہوگا، کوئی اور باپ ہوگا جو اپنے باپ بیٹی کو کربلا کے میدان میں شہید کرنے کے لیے نہ بھیجتا ہوگا۔ زخمی جگر خبیثوں نے توڑا حسین کا بچہ بھی شیر خوار نہ چھوڑا حسین کا۔ حضرت امام حسین جب حضرت علی اصغر شہید ہو گئے دوبارہ جب لے کر کے آتے ہیں حضرت زینب اپنے خیمے سے دیکھتی ہے، حضرت سکینہ دیکھتی ہے میرا بچہ میرا بھائی میرا بھتیجا اب جب ادھر سے آ رہا ہے حضرت امام حسین کے گود میں ہے، اس کا ہاتھ اور پاؤں ہل نہیں رہا ہے، اس کے ہاتھ سے آواز نہیں نکل رہے ہیں۔ حضرت زینب اپنے دل ہی دل میں سوچتی ہے ہو سکتا ہے ان ظالموں نے میرے بچے کو پانی پلا دیا ہے، کیونکہ جب یہ بچہ یہاں سے گیا تھا اس کے ہاتھ اور پاؤں ہل رہے تھے، یہ چلاتا ہوا گیا تھا، اس کے حلق سوکھے ہوئے تھے، اب وہاں سے واپس آتا ہے اس کا ہاتھ اور پاؤں ہلتا نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ امام حسین علی اصغر کو لوگوں نے پانی پلا دیا ہے۔ لیکن مسلمانوں حضرت امام حسین جب حضرت علی اصغر کو لے کر کے کربلا کے میدان میں اپنے خیمے میں آئے ہیں حضرت زینب کے حوض میں دیتے ہیں، دینے کے بعد حضرت زینب چیخ مارتی ہے، مارنے کے بعد دعا کرتی ہے مولا تو نے میرے علی اصغر کی قربانی کو قبول کر لیا، علی اصغر کی قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ زخمی جگر خبیثوں نے توڑا حسین کا بچہ بھی شیر خوار نہ چھوڑا حسین کا۔ اے لوگوں
کربلا اتنا آسان نہیں ہے. میرے حسین کہ 6 مہینے بچے کو لوگوں نے چھوڑا کربلا کے میدان میں. اور آج کا مسلمان جب محرم کا مہینہ آتا ہے ڈھول لے کے اپنے علاقے میں نکل جاتا ہے. آپ بتاؤ نا, آپ کے گھر پہ اگر 4 دن کا بچہ انتقال کر جائے, 1 مہینے کا نہیں, 2 مہینے کا نہیں, 6 مہینے کا نہیں, 4 دن کا بچہ اگر آپ کے گھر کا انتقال ہو جائے, آپ کا بیٹا انتقال ہو جائے, آپ کا بھانجا 6 مہینے کا انتقال کر جائے, آپ اپنے دماغ سے سلام کلام ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے, نہیں کرتے آپ. لیکن آپ بتاؤ نا, وہی امام حسین جن کے بچے کو بھوکا رکھا گیا, جنہوں نے کھانا کھلاتے رہے, جو کھانا کھلاتے رہے خود ہی بھوکے رہتے رہے. مسلمانوں, میں آپ کو بتاؤں امام حسین کا گھرانہ خود بھوکے رہ کر کے لوگوں کو بھوکا نہیں رکھا, لوگوں کو کھانا کھلاتے رہے, لیکن آج انہیں کو بھوکا رکھا جا رہا ہے, انہیں کو پیاسا رکھا جا رہا ہے. لیکن آج مسلمان محرم کے مہینے میں مزہ لیتا ہوا نظر آتا ہے. میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں, اے بھوجود کے سنی مسلمانوں, واقعی اگر آپ کے دل میں امام حسین کی محبت ہے, جب جب محرم کا مہینہ ملے, جب جب آپ کو محرم کا مہینہ ملتا ہے امام حسین کے نام پہ, اگر بہت زیادہ روپیہ اور پیسہ ہو گیا ہے, بہت زیادہ طاقتور ہو گئے ہو, تو امام حسین کے نام پہ آپ فاتحہ دلایا کرو, یتیموں کو کھانا کھلایا کرو, غریبوں کو کپڑا پہنایا کرو, غریبوں کو کھانا کھلایا کرو, سربتہ پلایا کرو لوگوں کو. اس سے میرے امام آپ سے خوش ہوں گے, بلکہ ڈھول بجانے سے آپ سے خوش نہیں ہو سکتے. ڈھول بجانے سے امام حسین ہم سے خوش نہیں ہو سکتے. کربلا پہ جا کے بہادری میرا دیکھنے سے امام حسین ہم سے خوش نہیں ہو سکتے. مٹھائی دے کر کیا بچوں کو کھلائے, بہت خوشی منا رہے ہیں. اے لوگوں, کربلا اتنا آسان نہیں ہے. اب باری آئی میرے امام کی, میرے امام حسین کربلا کے میدان میں جانے کی جب تیاری کرتے رہا, تو حضرت سکینہ بابا کے اپنے بابا کے قدم کو پکڑ لیتی ہے, کہتی ہے ابو جان آپ کو معلوم نہیں ہے اس میدان میں اب تک جو گیا ہے کوئی واپس نہیں آیا. ابو جان آپ مجھے یتیم نہ کرے, ابو جان آپ مجھے یتیم نہ کرے, آپ کا ہاتھ میرے سر سے اٹھ جائے گا. اے لوگوں, بیٹی اور باپ کی محبت بہت نرالی ہوا کرتی ہے, بیٹی اپنے باپ سے بہت محبت کیا کرتی ہے. حضرت سکینہ کہتی ہے میرے ابو جان آپ کربلا کے میدان میں نہ جائے, اگر آپ چلے گئے, اگر آپ کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے, اگر آپ کو لوگوں نے قتل کر دیا, میرے سر سے ہاتھ اٹھ جائے گا, میں کس کو بابو کہہ کے بلاؤں گی, آپ مت جائیے. میرے ماں اپنی بیٹی کو تسلی دیتے ہیں اور کہتی ہے بیٹی ابھی میں واپس آؤں گا. میرے امام گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں, جب گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں نا تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرا گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے, میرا گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے. پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب پیچھے کھڑی ہے, گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے. میرے امام کہتے ہیں میری بہن زینب یہ تو بتا تو پیچھے کھڑی کیوں ہے, میرے گھوڑے کو کیوں پکڑی ہوئی ہے. حضرت زینب کہتی ہے میرے بھائی جان اب تک جو کربلا میں گیا ہے, حضرت قاسم گئے ہیں, میں نے تیار کیا ہے, میں نے ان کو الوداع کہا ہے. حضرت علی اکبر گئے ہیں, میں نے ان کو الوداع کہا ہے. حضرت علی اصغر گئے ہیں, میں نے ان کو الوداع کہا ہے. حضرت علی اکبر گئے ہیں, میں نے ان کو الوداع کہا ہے, میں نے ان کو ودا کیا ہے, میں نے ان کو تیار کر کے بھیجا ہے. اے میرے بھائی جان آپ مجھے اجازت دیجیے, میں آپ کو تیار کر کے کربلا کے میدان میں بھیجوں, میں آپ کو دولہا بنا کے کربلا کے میدان میں بھیجوں. میرے امام حسین کہتے ہیں میری بہن زینب تجھ کو معلوم ہے جو کربلا میں گیا ہے سب کی ماں نے سب کی بہنوں نے سب کو تیار کر کے بھیجا. آج میری نگاہیں میری ماں فاطمہ کو تلاش کر رہی ہے, میری ماں فاطمہ کو دیکھ رہی ہے کہ میری ماں فاطمہ کہیں مجھے نظر آ جائے, کہیں میں اپنی ماں فاطمہ کو دیکھ لوں, میرے دل کو تسلی مل جائے گی, میرے دل کو سکون مل جائے گا. حضرت زینب کہتی ہے میرے بھائی جان آپ گھبراؤ نہیں, ماں فاطمہ کا ایک دوپٹہ میرے پاس موجود ہے, اس کو آپ اپنے کاندھے پہ رکھ لیں, آپ کو تسلی مل جایا کرے گی, آپ کو سکون مل جایا کرے گا. میرے امام حسین حضرت فاطمہ کے دوپٹے کو اپنے کاندھے پہ رکھتے ہیں, کربلا کے میدان میں رہتے ہیں, ان ظالموں کے پاس تقریر کرتے ہیں. اے لوگوں کیا تم کو معلوم نہیں ہے, کیا تم بھول گئے ہو, تم نے میرے ساتھ غداری کی ہے, تم لوگ نے تلفی کیے ہو, تم لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے, تم لوگوں نے خط پہ خط بھیجتے رہے, مجھے بلاتے رہے, اور جب میں تمہارے پاس آ گیا تم لوگوں نے مجھے دھوکہ
بن سعد نے کہا تھا اے حسین اگر تم ہاتھ دے دو, اگر تم اپنا ہاتھ دینا پسند کرتے ہو اپنا ہاتھ دے دو یا ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. میرے امام کہتے ہیں اے پاگل تجھ کو معلوم نہیں ہے میرے بابا نے میرے نانا نے بچپنے میں میرے ہاتھ میں دین کی امانت دیا تھا, دیتے وقت وعدہ لیا تھا. اے میرے لاڈلے اے میرے بیٹے اگر تجھ کو دین کی امانت بچانے کے لیے بیٹوں کی لاشوں کو اٹھانا پڑا تو اٹھا لو گے. میرے امام کہتے ہیں میرے نانا جان میں لاشوں کو اٹھاؤں گا بیٹوں کو قربان کروں گا, لیکن اے میرے نانا جان میں آپ کے دین کی امانت کسی ظالم کے ہاتھ میں کسی ظالم کے ہاتھ میں کسی شرابی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا ہوں. اے لوگوں ذہن کو قریب کر کے میرے امام حسین جب اتنی بات کہتے ہیں مسلمانوں یزیدیوں نے میرے امام سے لڑنا شروع کیا ہے. میرے امام ان ظالموں کو مارنا شروع کیے ہیں, ان ظالموں کو کاٹنا شروع کیے ہیں, ان ظالموں کو جہنم میں حاصل کرنا شروع کیے ہیں. میرے امام کے پیشانی پہ آ کے اس پیشانی پہ آ کے تیر لگا ہے جس پیشانی کو میرے آقا چوما کرتے تھے, جس پیشانی کو میرے آقا پوسا لیا کرتے تھے, جس پیشانی کو میرے آقا محبت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے, جس چہرے کو میرے آقا محبت سے دیکھا کرتے تھے, جس حسین کو میرے آقا اپنے کاندھے پہ بٹھا کر کے مدینے کی گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے. میرے امام حسین کربلا کے میدان میں ان کے پیشانی پہ آ کر کے تیر لگتا ہے. میرے امام حسین کربلا کے میدان میں جب ان کو تیر لگا ہے گھوڑے سے زمین پہ گرے ہیں, گھوڑے سے زمین پہ گرنے کے بعد حرملا نے گھوڑے پہ زمین پہ گرنے کے بعد حضرت امام حسین کے سینے پہ سوار ہوتا ہے. جب سینے پہ سوار ہوا ہے میرے امام کہتے ہیں یہ تو بتا تیرا تو چاہتا کیا ہے, تو مجھ سے کیا چاہتا ہے. میرے امام سے سمر نے کہا تھا میں آپ کے گردن کو چاہتا ہوں, آپ کو مارنا چاہتا ہوں. میرے امام جب اتنی بات سنتے ہیں اس کے بعد میرے امام کہتے ہیں یہ تو بتاؤ یہ ٹائم کیا ہو رہا ہے, یہ وقت کیا ہو رہا ہے. تو لوگوں نے بتایا آج جمعہ کا دن ہے, جمعہ کا وقت ہو رہا ہے. میرے امام کہتے ہیں اے ظالموں, اے ظالموں, اے خبیثوں, اے جہنمیوں, جمعہ کا دن ہے, جمعہ کا ٹائم ہو رہا ہے. میرے نانا جان کا خطبہ ہر جمعہ ہر مسجدوں میں پڑھا جا رہا ہوگا. میرے نانا جان کو لوگ خطبہ پڑھ رہے ہوں گے. میں مسافر ہوں, میرے اوپر جمعہ فرض تو نہیں ہے لیکن میں ظہر کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں. اے لوگوں مجھے ظہر کی نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے, مجھے مہلت دے دی جائے, کم سے کم اتنا ٹائم تو دے دو. اس کے بعد ظالم لوگ سمر نے ان کے سینے سے ہٹا ہے, سینے سے ہٹنے کے بعد جب سائڈ ہوا ہے میرے امام حسین کربلا کے میدان میں جب سجدہ کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہوئے پوری دنیا کے لوگوں نے دیکھا, پورے کربلا والوں نے دیکھا, سب کو تاریخ گواہ ہے میرے امام نے کربلا کے میدان میں سجدہ کرتے سب نے دیکھا, لیکن سجدے سے سر کو اٹھا کے کسی نے نہیں دیکھا ہے, کسی نے نہیں دیکھا. میرے امام حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو جاتے ہیں. میرے امام حسین جب کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے نا تو ان کے گھر والوں کو بندی بنا دیا گیا, ان کے گھر کے عورتوں کے ہاتھوں میں زنجیر لگا دیا گیا, ان کو قید کر لیا گیا, ان کے سامانوں کو لوٹ لیا گیا, ان کے قافلے کو آگ لگا دیا گیا. اے لوگوں آج ہمارے گاؤں کا کربلا ہے, آج ایک ہمارے گاؤں کا کربلا ہے. ہم لوگ جاتے ہیں مٹھائیوں کا مزہ لیتے ہیں. ایک وہ کربلا ہے کہ امام حسین کے گھر کے اوپر, میرے حسین کے گھرانے کے اوپر, میرے حسین کے گھر کے بچیوں کے اوپر, میرے حسین کے خاندان کی عورتوں کے ہاتھوں میں زنجیریں لگ رہی ہیں, ہتھکڑیاں پہنائی جا رہی ہیں. لیکن اے لوگوں میرے امام حسین نے کہا تھا اے میری بہن زینب جب مجھے شہید کر دیا جائے کربلا کے میدان میں تم لوگ رونا نہیں, آنسو نہ بہانا, بلکہ اے میری بہن زینب کبھی اپنے سر سے دوپٹے کو گرنے نہ دینا, کبھی اپنے سر سے دوپٹے کو گرنے نہ دینا. لیکن آج کا معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ ہم جس حسین کا کلمہ پر, جس حسین کے ماننے والے ہیں, جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, جس حسین کا چاہنے والے کا دعویٰ کرتے ہیں, آج ہم ہی لوگوں کے گھروں کی بچیاں, ہمارے گھروں کی بہنیں, ہمارے گھروں کی مائیں اپنے سروں کو کھول کر کے کربلا کے جاتی ہے, کربلا میں جاتی ہے اور وہاں میلے کا مزہ لیا کرتی ہے. میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, میں صرف آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں, محرم کا مہینہ جب آپ کو ملے اس کو غنیمت سمجھو, اس میں کم سے کم ایک محرم سے لے کر کے
10वीं मुहर्रम से कम इतनी 10वीं तारीख तक आप रोजा रख लो मुसलमानों। रोजा रखने के बाद मेरे हुसैन के सदका लेकर के, मेरे हुसैन का वसीला लेकर के मेरे रब से दुआ मांगो, और रब से दुआ मांगो कि मौला मेरी गुनाहों को माफ कर दे। मेरे घर में फाका है, मेरे घर में गरीबी है, मेरी बहन की शादी नहीं लग रही है, मेरे घर में औलाद नहीं हो रही। मेरा रब तबारक बता रहा है इमाम हुसैन के सदक़े में सब कुछ देता हुआ नजर आएगा, सब कुछ देता हुआ नजर आएगा। लेकिन जरूरी है कि हम रब से मांगना शुरू करें, इमाम हुसैन से मोहब्बत करें, मेरे आका से मोहब्बत करें। मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि मुहर्रम का महीना मिले तो आप उसको गनीमत समझो मुसलमान। मेरे बोलने में, आपके सुनने में जो गलती हुई हो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह।